السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ دوستوں، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو آخری زمانے کے احوال سے متعلق بیان کریں گے۔ موسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی سے منع کرو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی اس وقت اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ 15 کام کیا ہیں؟ فرمایا، جب غنیمت دولت بن جائے، امانت کو غنیمت کی طرح لوٹا جانے لگے، زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے، مرد اپنی بیوی کا کہا مانے اور ماں سے بدسلوکی کرے، دوست سے وفاداری اور باپ سے بے وفائی برتے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، سب سے کمینہ آدمی قوم کا نمائندہ کہلائے، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، ریشمی لباس پہنا جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے، اور امت کا پچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس وقت سرخ آندھی، زمین کے دھنسنے یا شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال دے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ جانے بوجھے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دین کی سب سے پہلی چیز جو برتن کی طرح الٹی جائے گی وہ شراب ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو صاف صاف بیان فرما دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور نام رکھ کر اسے حلال کر لیں گے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، مجھے تمہارے متعلق فقر و فاقہ کا خطرہ نہیں، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پھیلائی گئی، پھر تم ایک دوسرے پر اس پر حرص کرنے لگو گے جس طرح پہلی امتوں نے حرص کی، پھر وہ تم کو بھی اس طرح ہلاک کر ڈالے جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دور نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ بحث ہوگی کہ اس نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا، فساد عام ہوگا، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا، ہم نے سے بعض خیمے لگا رہے تھے، بعض تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں، مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کا فرض تھا کہ اپنی امت کو وہ چیزیں بتائیں جس سے وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں سے ڈرائیں جن کو ان کے لیے برا سمجھتے ہیں۔ سنو، اس امت کی عافیت پہلے حصے میں ہے، اور امت کے آخری حصے کو ایسی مصیبتوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ ایک فتنہ آئے گا جب مومن یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا تیسرا فتنہ آتا رہے گا، اور مومن کو ہر فتنے سے یہی خطرہ ہوگا کہ یہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دوزخ سے نجات ملے اور وہ جنت میں داخل ہو، اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں سے وہی معاملہ برتے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جس شخص نے کسی ایمان کی بیعت کر لی اور اسے عہد و پیمان دے دیا پھر اسے جہاں تک ممکن ہو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حاکموں کی جانب سے ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی کہ ان پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص جن کا نام ہوگا مہدی علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان سے زمین والے بھی راضی ہوں گے اور آسمان والے بھی۔ ان کے زمانے میں زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور آسمان سے خوب بارش ہوگی۔ وہ ان میں 7 یا 8 یا 9 سال رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعد کے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کان دجال کو افسانہ بتلائیں گے، یعنی وہ اسے محض ایک کہانی سمجھیں گے۔ قرب قیامت میں سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں گے، عذاب قبر کی تکذیب کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے، حوض کوثر کا انکار کریں گے، اور دوزخ میں جل بھن کر اس سے نجات پانے والوں کا انکار کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم رخصت ہو جائیں گے۔ خوب مضبوطی سے علم حاصل کرو۔ تمہیں کیا خبر کہ کب کس کی ضرورت پیش آ جائے، یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے اور علم سے فائدہ اٹھانا پڑے۔ عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ کو انہوں نے پشے پشت ڈال دیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقیہ زیادہ ہیں اور قاری کم۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف سے زیادہ اس کی حدود کی پرواہ کی جاتی ہے، مانگنے والے اور دینے والے زیادہ ہیں، خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے اور قاری زیادہ۔ قرآن کے حروف کی خوب حفاظت کی جائے گی، مگر اس کی حدود کو پامال کیا جائے گا۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن دینے والے کم ہوں گے۔ تقریریں بڑی لمبی چوڑی کریں گے لیکن نماز مختصر سی پڑھیں گے، اور لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم پر ہر آئندہ سال پہلے والے سال سے برا آئے گا۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ پہلا سال دوسرے سال سے غلے کی فراوانی میں اچھا ہوگا، یا ایک امیر دوسرے امیر سے بہتر ہوگا، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمام علماء، صالحین اور فقیہ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے اور تم ان کا بدل نہیں پاؤ گے، اور بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی مسائل کو محض اپنی ذاتی قیاس آرائی سے حل کریں گے، یعنی اپنی عقل سے دینی مسائل حل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ایک نیک کام ہے اور یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔